urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجی احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 3، فصل 2، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقلی ثبوت۔ تھوڑی دیر کے لیے جسمانی آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھیں کھول لیجئے اور 1400 برس پیچھے پلٹ کر دنیا کی حالت پر نظر ڈالیے۔ یہ کیسی دنیا تھی؟ 14 صدیوں پہلے کی دنیا۔ انسان اور انسان کے درمیان تبادلہ خیالات کے وسائل کس قدر کم تھے، قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلق کے ذرائع کتنے محدود تھے، انسان کی معلومات کس قدر کم تھیں، اس کے خیالات کس قدر ناقص تھے، اس پر وہم اور توہش کا کس قدر غلبہ تھا، جہالت کے اندھیرے میں علم کی روشنی کتنی دھندلی تھی اور اس اندھیرے کو دھکیل دھکیل کر کتنی دقتوں کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ دنیا میں نہ تار تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ریل اور ہوائی جہاز، نہ مطابع، نہ اشاعت خانے، نہ مدرسوں اور کالجوں کی کثرت تھی، نہ اخبارات اور رسالے شائع ہوتے تھے، نہ کتابیں کثرت سے لکھی جاتی تھیں، نہ کثرت سے ان کی اشاعت ہوتی تھی۔ اس زمانے کے ایک عالم کی معلومات بعض حیثیات سے موجودہ زمانے کے ایک عام آدمی کی بنسبت کم تھیں۔ اس زمانے کی اونچی سوسائٹی کا آدمی بھی موجودہ زمانے کے ایک مزدور کی بنسبت کم شائستہ تھا۔ اس زمانے کا ایک نہایت روشن خیال آدمی بھی آج کل کے تاریخ خیال آدمی سے زیادہ تاریخ خیال تھا۔ جو باتیں آج ہر کس و ناکس کو معلوم ہیں، وہ اس زمانے میں برسوں کی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد بمشکل معلوم ہو سکتی تھیں۔ جو معلومات آج روشنی کی طرح فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر بچے کو ہوش سنبھالتے ہی حاصل ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اس زمانے میں سینکڑوں میل کے سفر کیے جاتے تھے اور عمریں اس کی جستجو میں بیت جاتی تھیں۔ جن باتوں کو آج اوہام و خرافات سمجھا جاتا ہے، وہ اس زمانے کے حقائق تھے۔ جن افعال کو آج ناشائستہ اور وحشیانہ کہا جاتا ہے، وہ اس زمانے کے عام معمولات تھے۔ جن طریقوں سے آج انسان کا ضمیر نفرت کرتا ہے، وہ اس زمانے کے اخلاقیات میں نہ صرف جائز تھے، بلکہ کوئی شخص یہ خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی عجائب پرستی اس قدر بڑھی ہوئی تھی، وہ کسی چیز میں اس وقت تک کوئی صداقت، کوئی بزرگی تسلیم ہی نہ کر سکتا تھا جب وہ فوق الفطرت نہ ہو، خلاف عادت نہ ہو، غیر معمولی نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسان خود اپنے آپ کو اس قدر ذلیل سمجھتا تھا کہ کسی انسان کا خدا رسیدہ ہونا یا کسی خدا رسیدہ کا انسان ہونا اس کے تصور کی رسائی سے بہت دور تھا۔ سرزمین عرب کے احوال۔ اس تاریک دور میں زمین کا ایک گوشہ ایسا تھا جہاں تاریکی کا تصرف اور بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ جو ممالک اس زمانے کے معیار تمدن کے لحاظ سے متمدن تھے، ان کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ایران، روم اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کی کچھ روشنی پائی جاتی تھی، مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سوداگر اونٹوں پر مہینوں کی مسافت طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے اور صرف اموال کا تبادلہ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ علم و تہذیب کی کوئی روشنی ان کے ساتھ نہ آتی تھی۔ ان کے ملک میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کتب خانہ، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا، نہ علوم و فنون سے کوئی دلچسپی تھی۔
तमाम मुल्क में गिनती के चंद आदमी थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता था, मगर वो भी इतना नहीं कि वो उस जमाने के उलूम व फ़नून से आशना हों। उनके पास एक आला दर्जे की बाकायदा जुबान जरूर थी जिसमें बुलंद ख्यालात को अदा करने की गैर मामूली सलाहियत थी। उनमें बेहतरीन अदबी मजाक भी मौजूद था, मगर उनके लिटरेचर के जो कुछ बाक़ियात हम तक पहुँचे हैं उनको देखने से मालूम होता है कि उनकी मालूमात किस कदर महदूद थीं। तहजीब व तमद्दुन में उनका दर्जा किस कदर पस्त था, उन पर औहाम का किस कदर गलबा था, उनके ख्यालात और उनकी आदात में कितनी जहालत और वहशत थी, उनके अखलाकी तसव्वुरात कितने भद्दे थे। वहाँ कोई बाकायदा हुकूमत न थी, कोई ज़ाब्ता न था। हर कबीला अपनी जगह खुद मुख्तार था और सिर्फ जंगल के कानून की पैरवी की जाती थी। जिसका जिस पर बस चलता उसे मार डालता और उसके माल पर काबिज हो जाता। ये बात एक अरब बदवी के फहम से बालातर थी कि जो शख्स उसके कबीले का नहीं है उसे वे क्यों न मार डाले और उसके माल पर क्यों न मुतसर्रिफ हो जाए। अखलाक व तहजीब व शाइस्तगी के जो कुछ भी तसव्वुरात उन लोगों में थे वो निहायत अदना और सख्त नातराशीदा थे। पाक और नापाक, जायज़ और नाजायज़, शाइस्ता और नाशाइस्ता की तमीज़ से वो तकरीबन नाआशना थे। उनकी ज़िंदगी निहायत गंदी थी, उनके तरीक़े वहशियाना थे। जिना, जुआ, शराब, रहज़नी, कत्ल खूरेज़ी उनकी ज़िंदगी के मामूलात थे। वो एक दूसरे के सामने बेतकल्लुफ़ बरहना हो जाते थे। उनकी औरतें तक नंगी होकर काबे का तवाफ करती थीं। वो अपनी लड़कियों को अपने हाथों जिंदा दफन कर देते थे, महज इस जाहिलाना ख्याल की बिना पर कि कोई उनका दामाद न बने। वो अपने बापों के मरने के बाद अपनी सौतेली माओं से निकाह कर लेते थे। उन्हें खाने और लिबास और तहारत के मामूली आदाब तक मालूम न थे। मजहब के बाब में वो उन तमाम जहालतों और जलालतों के हिस्सेदार थे जिनमें उस जमाने की दुनिया मुब्तला थी। बुत परस्ती, अरवाह परस्ती, कवाकिब परस्ती, गरज एक खुदा की परस्तिश के सिवा उस वक्त दुनिया में जितनी परस्तियां पाई जाती थीं वो सब उनमें राइज थीं। अंबियाए कदीम और उनकी तालीमात के मुतालिक कोई सही इल्म उनके पास न था। वो इतना ज़रूर जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके बाप हैं, मगर ये न जानते थे कि इन दोनों बाप बेटों का दीन क्या था और वो किसकी इबादत करते थे। आद और समूद के किस्से भी उनमें मशहूर थे, मगर उनकी जो रवायात अरब मुअर्रिखीन ने नकल की हैं उनको पढ़ जाइए, कहीं आपको सालेह और हूद की तालीमात का निशान न मिलेगा। उनको यहूदियों और ईसाइयों के वास्ते से अंबियाए बनी इसराइल की कहानियां भी पहुंची थीं, मगर वो जैसी कुछ थीं उनका अंदाज़ा करने के लिए सिर्फ एक नज़र उन इसराइली रवायात पर डाल लेना काफ़ी है जो मुफस्सिरीन इस्लाम ने नकल की हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि अहले अरब और ख़ुद बनी इसराइल जिन अंबिया से वाकिफ़ थे वो कैसे इंसान थे और नबूवत के मुतालिक इन लोगों का तस्वुर किस कदर घटिया दर्जे का था। एक शख्सियत सामने आती है। ऐसे ज़माने में, ऐसे मुल्क में एक शख्स पैदा होता है। बचपन ही में माँ, बाप और दादा का साया उसके सर से उठ जाता है। इसलिए इस गई गुजरी हालत में एक अरब बच्चे को जो थोड़ी बहुत तरबियत मिल सकती थी वो भी उसको नहीं मिलती। होश संभालता है तो बदवी लड़कों के साथ बकरियां चराने लगता है। जवान होता है तो सौदागरी में लग जाता है। उठना बैठना, मिलना जुलना सब कुछ इन्हीं अरबों के साथ है जिनका हाल आपको पहले बता दिया गया है। तालीम का नाम तक नहीं, हत्ता कि पढ़ना लिखना तक नहीं आता। किसी आलिम की सोहबत भी मुयस्सर न हुई कि आलिम का वजूद उस वक्त तमाम अरब में कहीं न था।
چند مرتبہ اسے عرب سے باہر قدم نکالنے کا اتفاق ضرور ہوا، مگر یہ سفر صرف شام کے علاقے تک تھے، اور ویسے ہی تجارتی سفر تھے جیسے اس زمانے میں عرب کے تجارتی قافلے کیا کرتے تھے۔ بالفرض اگر ان اسفار کے دوران میں اس نے کچھ آثار علم و تہذیب کا مشاہدہ کیا اور کچھ اہل علم سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوا، تو ظاہر ہے کہ ایسے منتشر مشاہدات اور ایسی ہنگامی ملاقاتوں سے کسی انسان کی سیرت نہیں بن جاتی۔ ان کا اثر کسی شخص پر اتنا زبردست نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ماحول سے بالکل آزاد، بالکل مختلف اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس میں اور اس کے ماحول میں کچھ نسبت ہی نہ رہے۔ ان سے ایسا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جو ایک ان پڑھ بدوی کو ایک ملک کا نہیں، تمام دنیا کا، اور ایک زمانے کا نہیں، تمام زمانوں کا لیڈر بنا دے۔ اگر کسی درجے میں اس نے باہر کے لوگوں سے علمی استفادہ کیا بھی، تو جو معلومات اس وقت دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہ تھیں، مذہب، اخلاق، تہذیب اور تمدن کے جو تصورات اور اصول اس وقت دنیا میں کہیں موجود ہی نہ تھے، انسانی سیرت کے جو نمونے اس وقت کہیں پائے ہی نہ جاتے تھے، ان کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا کردار صرف عرب ہی کا نہیں، دنیا کا ماحول پیش نظر رکھیے اور دیکھیے۔ یہ شخص جن لوگوں میں پیدا ہوا، جن میں بچپن گزارا، جن کے ساتھ پل کر جوان ہوا، جن سے اس کا میل جول رہا، جن سے اس کے معاملات رہے، ابتدا ہی سے عادات میں، اخلاق میں وہ ان سب سے مختلف نظر آتا ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی صداقت پر اس کی ساری قوم گواہی دیتی ہے۔ اس کے بدترین دشمن نے کبھی اس پر یہ الزام نہیں لگایا کہ اس نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا۔ وہ کسی سے بد کلامی نہیں کرتا، کسی نے اس کی زبان سے کبھی گالی یا کوئی فحش بات نہیں سنی۔ وہ لوگوں سے ہر قسم کے معاملات کرتا ہے، مگر کبھی کسی سے تلخ کلامی اور تو میں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس کی زبان میں سختی کے بجائے شیرینی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ جو اس سے ملتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے بدمعاملگی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، برسوں سوداگری کا پیشہ کرنے کے باوجود کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتا۔ جن لوگوں سے اس کے معاملات پیش آئے ہیں، وہ سب اس کی ایمانداری پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ ساری قوم اس کو امین کہتی ہے۔ دشمن تک اپنے قیمتی مال اس کے پاس رکھواتے ہیں، اور وہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بے حیا لوگوں کے درمیان وہ ایسا حیادار ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد کسی نے اس کو برہنہ نہیں دیکھا۔ بد اخلاقوں کے درمیان وہ ایسا پاکیزہ اخلاق ہے کہ کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتا، شراب اور جوے کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ ناشائستہ لوگوں کے درمیان وہ ایسا شائستہ ہے کہ ہر بدتمیزی اور گندگی سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے ہر کام میں پاکیزگی اور ستھرائی پائی جاتی ہے۔ سنگ دلوں کے درمیان وہ ایسا نرم دل ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے، مسافروں کی میزبانی کرتا ہے، کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا، اور وہ دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے۔ وحشیوں کے درمیان وہ ایسا صلح پسند ہے کہ اپنی قوم میں فساد اور خوریزی کی گرم بازاری دیکھ کر اس کو اذیت ہوتی ہے، اپنے قبیلے کی لڑائیوں سے دامن بچاتا ہے، اور مصالحت کی کوششوں میں پیش رہتا ہے۔ بت پرستوں کے درمیان وہ ایسا سلیم الفطرت اور صحیح العقل ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اسے پوجنے کے لائق نظر نہیں آتی۔ کسی مخلوق کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا، بتوں کے چڑھاوے کا کھانا بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ اس کا دل خود بخود شرک اور مخلوق پرستی سے نفرت کرتا ہے۔ اس ماحول میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر آتا ہے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے، یا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے۔
ذہنی اور روحانی تغیر۔ تقریباً 40 سال تک ایسی پاک صاف شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب شروع ہوتا ہے۔ وہ اس تاریکی سے گھبرا اٹھتا ہے جو اس کے ہر طرف محیط نظر آ رہی تھی۔ وہ جہالت، بد اخلاقی، بد کرداری، بد نظمی، شرک اور بت پرستی کے اس ہولناک سمندر سے نکل جانا چاہتا ہے جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ اس ماحول میں اس کو کوئی چیز بھی اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی۔ وہ سب سے الگ ہو کر آبادی سے دور پہاڑوں کی صحبت میں جا جا کر بیٹھنے لگتا ہے۔ تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی دن گزار دیتا ہے۔ روزے رکھ رکھ کر اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک صاف کرتا ہے۔ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کوئی ایسی روشنی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف چھائی ہوئی تاریکی کو دور کر دے۔ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سنوار دے۔